آئیے اس سے پیشتر کہ ہم کلام مقدس کی طرف رجوع ہوں۔ آج اپنی تربیت اور رہنمائی کے لیے، نصیحت اور اصلاح کے لیے جس ورد کا انتخاب کیا گیا ہے، مقدس مرکز کی معرفت لکھا جانے والا خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 5واں باب، اس کی 17ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ مقدس مرکز کی معرفت لکھا جانے والا خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 5واں باب، اس کی 17ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک کلام مقدس میں کچھ یوں مرقوم ہے۔ وہ اس کی منت کرنے لگے کہ ہماری سرحد سے چلا جا، اور جب وہ کشتی میں داخل ہونے لگا تو جس میں بدروہیں تھیں اس نے اس کی منت کی کہ میں تیرے ساتھ رہوں، لیکن اس نے اسے اجازت نہ دی، بلکہ اس سے کہا کہ اپنے لوگوں کے پاس اپنے گھر جا اور ان کو خبر دے کہ خداوند نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے اور تجھ پر رحم کیا۔ وہ گیا اور دکپلس میں اس بات کا چرچا کرنے لگا کہ یسوع نے اس کے لیے کیسے بڑے کام کیے، اور سب لوگ تعجب کرتے تھے۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ آئیے دعا کریں۔ قدوسیت کے مالک ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خداوند مسیح یسوع میں ہمارے باپ، تو ہی عزت، بزرگی، حمد و ستائش کے لائق خداوند ہے۔ اے خداوند، معبودوں میں کون ہے جو تقدس کے باعث جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے۔ اے خداوند یسوع مسیح کے خون کی بنیاد پر میں تیرے قدموں میں ہوں اور تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ اے خداوند، میں کمزور ہوں، اقرار کرتا ہوں، میرا علم اے خداوند ناقص ہے، اس بات کو مان لیتا ہوں۔ درخواست کرتا ہوں اے خداوند کہ تو میری کمزوریوں کو اپنے زور میں بدل دے، اپنے نام کو جلال دے، حفاظت کر، مددگار، رہنمائی کر۔ میرا روح جان جسم اے خداوند کامل استاد روح القدس کے قبضہ میں رہے، اور اے خداوند مجھے اس کی سہایتا میسر رہے۔ اے خداوند، تمام سننے اور دیکھنے والوں کے ذہنوں کو کھول تاکہ خداوند کتاب مقدس کو سمجھے، اور اے خداوند تیرے بیٹے کے جلال کا سبب ہو۔ مسیح یسوع کی خاطر یہ چاہتا ہوں، آمین۔ جو ورد آج آپ کے سامنے رکھا گیا، یہ کوئی چھپا ہوا ورد نہیں ہے، بلکہ یہ ہر زبان کے اوپر جو ہے یہ ورد ہے، یہ معجزہ ہے، اور ایک بڑا معجزہ جو ہے یہ بائبل مقدس میں، انجیل مقدس میں کہلاتا ہے۔ کون جانتا تھا دکپلس کا یہ شخص جس کے اندر بدروحوں نے اپنا بسیرا بنا رکھا ہے، اور ایک بدروح نہیں بلکہ جب خداوند نے اسے پوچھا کہ تو کون ہے تو اس نے کہا میں لشکر ہوں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ جو اس لشکر کا غلام ہے، قبروں میں زندگی گزار رہا ہے، اور وہ ایک دن جو ہے وہ اس دکپلس شہر جس کو 10 شہروں کا شہر کہا جاتا تھا، اس کے اندر خداوند کی منادی کرے گا، خداوند کے کیے ہوئے کاموں کا بیان کرے گا، اور خداوند نے اس کو وہی کام کرنے کے لیے، وہی کام بتانے کے لیے، وہی کاموں کی تشہیر کرنے کے لیے خداوند نے اسے کہا جو اس نے اس کی زندگی میں کیے تھے۔ اور آج ہم یہی دیکھیں گے کہ خداوند نے وہ کون سے بڑے کام جو ہیں وہ اس کی زندگی میں کیے تھے کہ اس کی زندگی بدل گئی۔ مرکز کی انجیل اس کا 5واں باب، اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ ہمیشہ رات دن قبروں اور پہاڑوں میں چلاتا اور اپنے تائیں پتھروں سے زخمی کرتا تھا۔ ایک ایسی حالت
جس کے اندر آدمی بے خودی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے تمام جسم کے اوپر ایک ایسی چیز جو ہے وہ قابض ہو جاتی ہے کہ وہ اس کی مرضی کے خلاف اس ہی کو نقصان پہنچانا جو ہے وہ شروع کر دیتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ اس کو مار دے، وہ چاہتی ہے کہ وہ اس کا نقصان کرے، لیکن وہ اپنی اس اذیت والی زندگی کے اندر جب زندہ تھا تو اس کے اپنوں نے بھی اس کو اپنے سے جدا کر رکھا تھا۔ اور یوں ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس جو ہے وہ ہمارے سامنے اس کی زندگی کے چند پہلو جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ یہ شخص ایک ایسے شخص کی تصویر، ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو تمام نسل انسانی کو اپنی زد میں لیتی ہے۔ ہزاروں سال کی کہانی، نسل انسانی کی ہزاروں سال پر محیط کہانی صرف اس شخص کی ایک زندگی، ایک معجزے اور ایک جگہ پر ہمیں جو ہے وہ دکھائی دے جاتی ہے۔ رومیو کے نام پر اس رسول کا خط، اس کا 3 باب، اس کی 23ویں اور 24ویں ہے۔ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ یہ شخص جو کئی سالوں سے اس اذیت کا شکار تھا، اس بیماری میں مبتلا تھا، شیطانی قبضے کے اندر قید تھا، ایک وقت ایسا آنے والا تھا کہ خداوند یسوع مسیح اس کو اس زندگی سے آزادی دلانے والا تھا، قید و بند کی صحبت سے نکالنے والا تھا۔ خدا اسے اس اذیت ناک زندگی سے نکال کر اسے ایک خوبصورت اور بھرپور محبت والی زندگی جو ہے وہ اسے عطا کرنا چاہتا تھا۔ اور نمبر 1 پر خدا نے اسے ایک بھرپور اور محبت کرنے والی آزاد زندگی کی طرف جو ہے وہ اسے لایا اور اس کی زندگی کو اذیت والی زندگی اور قید و بند کی زندگی سے اس کو آزاد کیا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب 10ویں ہے۔ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ کثرت کی زندگی، اور کثرت کی زندگی کیا ہے؟ آج تک آپ اگر اپنے ارد گرد دیکھیں تو آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو کثرت کی زندگی گزار رہا ہو، جس کو کثرت کی زندگی میسر ہو۔ کثرت کی زندگی اس زندگی کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی جسمانی دکھ، درد، غم، فکر، بیماری ہرگز اس کا مطلق کہیں نام نہ ہو، اس کو کہتے ہیں کثرت کی زندگی، جس میں وہ اپنے ہر عزیز و اقارب رشتے سے لطف اٹھائے اور اس کی محبت میں رہے اور لوگوں کے لیے برکت کا سبب ہو۔ یہ ہے کثرت کی زندگی، اور خداوند نے اسے کثرت کی زندگی مہیا کی۔ خداوند نے اسے کہا، جا اپنے گھر لوٹ جا، اپنے شہر لوٹ جا، اپنے لوگوں میں لوٹ جا جو تجھ سے دور ہٹے ہوئے ہیں۔ اور خداوند کئی بار جب میں پڑھ رہا تھا یہ شخص زنجیروں سے باندھا گیا کہ گھر میں رہے، جب اسے بیڑیاں لگا کر باندھا گیا کہ گھر میں رہے، لیکن وہ بیڑیاں توڑ دیتا تھا،
इस कदर ताकतवर अबलीसी हथकंडे और उनकी जंजीरों में वो जकड़ा हुआ था कि वो जंजीरों को तोड़कर चला जाता था। ये कौन सी जंजीरें हो सकती हैं जिनसे उसके घर वाले बांध रहे थे? शायद उसको तो वो लोहे की जंजीरों से बांध रहे हो, लेकिन आज का इंसान, आज का ईमानदार, खुदा उसको जंजीरों से नहीं बल्कि मोहब्बत की डोरियों से बांधता है ताकि वो उसके हुजूर में फर्माबरदार और ताबेदार जिंदगी गुजार सके। और दूसरे नंबर पर खुदा ने उसे यही कुछ जो है बहाल किया उसकी जिंदगी में, उसके रिश्तों को बहाल कर दिया खुदा ने, उसके लोगों को उसके करीब ले आया खुदा और उसे कहा जा और जाकर अपने घर वालों को, अपने शहर वालों को, अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को वो काम बता जो खुदा ने तेरी जिंदगी में किए हैं। उनको बता कि किस तरह उसने तुम पर रहम किया है। उनको बता कि तूने इस जिंदगी के तजर्बे में क्या सीखा है। उनको बता कि कौन उनके लिए फायदामंद है। उनको बता कि वो किस तरह से खुदावंद अपने खुदा के हुजूर आ सकते हैं। एक तरीका पुराने अहदनामे में खुदावंद हमें बताता है कि खुदावंद किस तरह हमें अपने पास रखने की कोशिश करता है। होशिया की किताब उसका 11वां बाब उसकी 4थी आयत, मैंने उनको इंसानी रिश्तों और मोहब्बत की डोरियों से खींचा, मैं उनके हक में उनकी गर्दन पर से जुआ उतारने वालों की मानद हुआ और मैंने उनके आगे खाना रखा। आप तसव्वुर करें कि किस तरह से जब किसी एक भूखे को आसूदगी मैसर होती है तो उसके दिल के अंदर कितनी खुशी, उसकी आंखों के अंदर कितनी तस्कीन और उसके होठों के ऊपर कितनी दुआएं होती हैं कि वो खाने से, वो भूख से जो है वो आजाद हुआ है, वो खाने से आसूदा हुआ है और वो किस कदर शुक्रगुजार होता है। और खुदावंद यहाँ कहते हैं कि मैंने उन्हें रिश्तों की डोरियों और मोहब्बत की डोरियों से खींचा और उनके ऊपर से जुआ उतार दिया। और इस शख्स की गर्दन के ऊपर एक ऐसी गुलामी का जुआ था कि लश्कर था जो इस पर काबिज था। खुदा ने इसको उससे आजाद करवाया और ना सिर्फ इसको ही आजाद करवाया बल्कि वो बेशक वो मिर्गी वाली बदरू गिरफ्तार लड़का हो जिसको वो आग में जला देने की कोशिश करती है, वो यार की बेटी हो, वो 12 बरस की बीमार औरत हो, या वो नाइन शहर की बेवा का बेटा हो, वो सब खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से उस जुए से, उस मौत के नीचे से, उस बीमारियों के अंदर से, उन बदरूहों के चुंगल से आजाद किए गए। और खुदावंद यीशु मसीह उनके ऊपर से जुआ उतारने वालों की मानद ठहरा। और फिर आज हम इस बात से गुजरे हैं, हमने खुदावंद की मेज पर हाथ बढ़ाया है, खुदावंद ने आज हमारी मेजबानी की है और खुदावंद यीशु मसीह ने उनके सामने, खुदा ने उनके सामने, अपने शागिर्दों के सामने, कलीसिया के सामने, उसने आजाद किए हुए लोगों के सामने उसने अपने आप जो है खाना मुहैया किया है, खाना रखा है। और तीसरे नंबर पर हम देखते हैं
کہ خداوند نے اس کی زندگی میں کیا کیا۔ مرکز کی انجیل اس کا 5واں باب 19ویں آیت۔ لیکن اس نے اسے اجازت نہ دی، بلکہ اس سے کہا کہ اپنے لوگوں کے پاس اپنے گھر جا اور ان کو خبر دے کہ خداوند نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے اور تجھ پر رحم کیا۔ یہ وہ بات ہے جو خداوند نے اس کو بتایا کہ تو ایک آخری امید ہے خدا کی بھی اور اپنے شہر کے لوگوں کے لیے بھی۔ تو ایک آخری امید ہے، تو ایک آخری سچ ہے کہ خدا ان کی فکر کرتا ہے، کیونکہ جس طرح تجھے اس نے آزاد کیا ہے، جس طرح تجھے اس نے اپنے نام سے آزادی بخشی ہے، ایسے ہی وہ ہر اس شخص کو جو اس کے پاس نجات کی غرض سے آئے گا وہ اسے آزاد کرے گا، وہ اسے آزادی بخشے گا۔ اور لوکا کی انجیل 18واں باب 22ویں اور 23ویں آیت میں خداوند کہتے ہیں، یسوع نے یہ سن کر اس سے کہا، ابھی تک تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو بانٹ دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ یہ سن کر وہ بہت غمگین ہوا کیونکہ بڑا دولت مند تھا۔ ہم قانون کے ضوابط پورے کر سکتے ہیں، ہم شریعت کے ماتحت رہ سکتے ہیں، ہم ہر طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ فرما برداری کے سانچے میں ڈھال سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی آسائش نہیں چھوڑنا چاہتے، ہم اپنی آسائش پر جو ہے وہ جو ہے سمجھوتا نہیں کرتے، لیکن خداوند ہمیں ہماری آسائش پر سمجھوتا جو ہے وہ کرنا سکھاتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اپنی آسائش پر سمجھوتا کریں۔ اسی لیے وہ یرمیہ کی کتاب اس کا 30 باب اس کی 21ویں آیت میں کہتا ہے کہ میں ان کے ہاں سے ہی ان کے لیے نجات دہندہ جو ہے مہیا کروں گا، حاکم مہیا کروں گا۔ یرمیہ کی کتاب اس کا 30 باب اس کی 21ویں ہے۔ اور ان کا حاکم انہی میں سے ہوگا اور ان کا فرمانروا انہی کے درمیان سے پیدا ہوگا، اور میں اسے قربت بخشوں گا اور وہ میرے نزدیک آئے گا، کیونکہ کون ہے جس نے یہ جرت کی ہو کہ میرے پاس آئے، خداوند فرماتا ہے۔ یہ صرف ایک ہی نام ہے، خداوند یسوع مسیح، جو آپ کے اور میری تمام گناہوں کو لے کر خداوند کے سامنے، باپ کے سامنے پیش ہو گیا اور ہماری ابدی خلاصی کرائی۔ آج ہم بھی بہت ساری ایسی علتوں، خواہشوں کے قید میں ہیں، اور خدا ہر اس انسان کو جو گناہ آلودہ زندگی گزار رہا ہے، جو خواہشوں کی قید کے اندر پھنسا ہوا ہے، خداوند اسے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ خداوند اسے اس کی زندگی کے اندر یہ 3 کام کرنا چاہتا ہے، اسے اس زندگی سے نکال کر کثرت کی زندگی میں داخل کرنا چاہتا ہے، اس کے رشتوں کو بحال کرنا چاہتا ہے، اور اس کو دوسروں کے لیے ذریعہ نجات بنانا چاہتا ہے، اس کو دوسروں کے لیے امید بنانا چاہتا ہے، اس کو دوسروں کے لیے ایک ایسا دکھائی دینے والا سچ بنا کے وہ پیش کرنا چاہتا ہے جو دوسروں کی مخلصی کا سبب بنے۔ آئیے آج اپنی اپنی زندگی پر غور کریں کہ کیا میں ان زنجیروں کو توڑ کر، ان بندشوں سے آزاد ہو کر خداوند کے پاس رہنا چاہتا ہوں،
میں محبت کی اور رشتوں کی ڈوریوں سے بندھا رہ کر خداوند کے نام کو جلال دینا چاہتا ہوں، تبھی ہم اس کے ساتھ کھانا کھانے میں شریک ہو سکیں گے، تبھی وہ ہمارے سامنے کھانا رکھے گا، تبھی وہ ہماری میزبانی کرے گا، تبھی ہم اس کے لیے استعمال ہو پائیں گے، تبھی ہم اس کے نام کو اپنے دوسرے لوگوں، رشتوں، عزیزوں اور شہر اور ملک کے سامنے پیش کر سکیں گے۔ اگر ہم آج اس کے لیے تیار ہیں تو خداوند آپ کا انتظار کر رہا ہے، لیکن اگر نہیں، اگر ہم اس سے پہلے خداوند کی طرف پلٹ چکے ہیں تو اپنی زندگیوں کو جانچنے کی ضرورت ہے، تاکہ خداوند اس تجربے کو جو ہم اپنی زندگی میں رکھتے ہیں استعمال کرتا ہوا دوسری زمینوں کو سراب کر سکے اور وہ 100 گنا پھل لا سکے۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ آئیے دعا کریں۔ ہمارے درمیان استاد محترم تشریف فرما ہے، درخواست کی جاتی ہے کہ کلام خدا کے لیے دعا کریں اور جماعت کو کلمات برکات کے ساتھ رخصت کریں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، ہمارے زندہ خداوند ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خداوند یسوع مسیح کے پیارے عظیم جلالی ابدی نام کے وسیلے سے تیرے پاس آتے ہیں۔ پیارے خداوند تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد کرتے ہیں تیرے پیغام کے لیے۔ خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری وفاداری میں چلے۔ پیارے باپ تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں۔ خداوند جو ہمارے درمیان نہیں، خداوند تو ان کی حفاظت کر، اپنے بڑے جلال کے لیے تیار کر۔ پیارے خداوند رود اور ولسن کو طاقت دے، تندرستی دے، اور خداوند یوسف اور عزرا کو اپنے عظیم ہاتھ میں محفوظ رکھ، ان کو طاقت دے، تندرستی دے، تیرا پیارا نام جلال پائے۔ پھر سے ہمیں اپنے وقت پر اکٹھا کر، اپنے جلال کے لیے استعمال کر، تیرا نام جلال پائے۔ پیارے باپ خداوند یسوع مسیح کے پیارے عظیم جلالی ابدی نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہمارے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔